اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتلانے والا ہوں جو جادو، ٹونا اور سفلی سے بھی زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ اموات کا ذریعہ اور سبب بننے والی چیز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ میری امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی تقدیر کے بعد نظر بد لگنے کی وجہ سے لوگ مریں گے۔ تو نظر ایسی چیز ہے جو جادو، ٹونے اور سفلی سے بھی زیادہ خطرناک۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے خوشیوں کو، ان کے کاروبار کو، ان کی بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی سفلی کرا دیا۔ تو در حقیقت جادو سفلی سے بھی بڑھ کر ایک ایسی نظر، ایک ایسی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی، اس سے بھی زیادہ کاروبار، خوشیوں کو تباہ کرنے والی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سفلی یا جادو ٹونے کا عمل ہے، وہ در حقیقت نظر کا وہ شکار ہوتا ہے اور نظر کے مسائل ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو جادو ٹونے اور سفلی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، نظر آگے بڑھ جاتی، اور نظر کی وجہ سے آدمی قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں پہنچ جاتی ہے۔ یعنی نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ کو بھی ذبح ہو جانا پڑ جاتا نظر ہی کی وجہ سے۔ تو کثرت کے ساتھ موت کا سبب بننے والی، کثرت کے ساتھ بچوں، کاروبار اور دیگر خوشیوں کو تباہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نظر ہے۔ ایک واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت سہل ابن حنیف، یہ سہل ابن حنیف کا واقعہ ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ جل شانہ نے بڑا ان کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ دوسرے صحابی ایک عامر ابن ربیعہ نام کے، انہوں نے ان کو نہاتے ہوئے جسم کا حصہ، اوپر کا حصہ دیکھ لیا تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت جسم کسی دوشیزہ کا بھی نہیں دیکھا۔ حضرت سہل ابن حنیف وہیں دڑام سے گر پڑے۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ بستر سے لگ گئے اور سر بھی اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے حضرت سہل ابن حنیف کی حالت کا ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، پوچھا کہ تم کس کو نظر بد کے حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ لوگوں نے حضرت عامر ابن ربیعہ کا نام لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور غصہ ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ جب کسی کو خوبصورت دیکھیں، کسی کو اچھائیوں میں دیکھیں، نعمتوں میں دیکھیں تو برکت کی دعا کر دیں۔ تو برکت کی دعا تم کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر ابن ربیعہ کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ ان کی اور وضو اور غسل کا جو پانی تھا وہ حضرت سہل پر ڈالا گیا تو اس سے ایسے کھڑے ہو گئے کہ گویا ان کو کوئی بیماری ہی نہیں لگی تھی۔ تو یہ نظر بد ہے جس کا اثر اتنا شدید، اتنا سخت، اتنا قوی ہوتا ہے کہ جادو ٹونا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور لمحوں میں آنن فانن جو ہے نا وہ چیز ختم ہو کر، تباہ ہو کر، ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار کو نظر لگ گئی، بچوں کو نظر لگ گئی، خوشیوں کو نظر لگ گئی، راحتوں کو نظر لگ گئی، میری جن خوشیاں تباہ ہو گئی۔ تو یہ در حقیقت نظر کا سبب یا نظر کا ذریعہ ہوتا، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر پمپلز تھے، چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بچی کو نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتارنے کی کوشش کرو، نظر اتارنے کا دم کرو۔ اچھا، یہ نظر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت والی نظر ہوتی ہے،
آدمی کسی کو اچھا دیکھے، کسی کے پاس کوئی اچھائی دیکھے، نعمت دیکھے، خوش ہو اور اس کی وجہ سے اس کو نظر لگ جائے، بس اوقات والدین کی نظر، اعزاء اقربا کی نظر، رشتہ داروں کی نظر اور دیگر ملنے جلنے والوں کی کسی پر نظر پڑ جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، یہ محبت والی نظر ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ محبت والی نظر بھی سامنے والے کو تباہ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ والدین کی نظر اولاد کو لگتی ہے یا محبت کرنے والوں کو لگتی ہے تو اس کا ایک اثر بچوں کے چڑچڑاپن، کثرت کے ساتھ رونے دھونے اور پریشان کرنے اور تنگ کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح دوسری نظر وہ حاسد کی نظر ہوتی ہے جو حسد کی بنیاد پر ڈالتا ہے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں حسد، کڑن، جلن پیدا ہوئی اور پھر نظر لگا دی اس نے، اس کا نتیجہ آدمی کی موت کی صورت میں، حادثے کی صورت میں، تکلیف، بیماری کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے دونوں قسم کی نظریں ہی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ محبت کی نظر بھی جیسا کہ والدین، اعزاء اقربا، رشتہ داروں اور دیگر ملنے جلنے والوں کی کسی پر نظر محبت کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر وہ بھی لگ جاتی ہے، اور حسد کرنے والے کی نظر جو حسد کی بنیاد پر ہوتی۔ یہ تو تھی بھئی نظر کی تباہ کاریاں اور نظر کی جو ہے ہلاکت خیزی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کے مختلف طریقے سکھلائے ہیں۔ ایک طریقہ تو ابھی اس واقعے کے اندر گزرا کہ اگر جس نے نظر لگائی ہے اگر اس کے بارے میں علم ہے تو اس کو کہا جائے کہ وضو کر لے، اور اس کے وضو کا جو پانی ہے وہ اس آدمی پر ڈال دی جائے جس پر نظر لگی ہے، جس پر نظر ہوئی ہے، تو اس سے بھی وہ شفا پا جاتا ہے۔ لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی نظر لگی، اچھا یہ نظر لگنا کبھی انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی دیگر مخلوقات کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی جنات و شیاطین کی بھی نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر کسی انسان ہی کی لگی ہو، جنات اور شیاطین کی طرف سے بھی وہ نظر لگ جاتی ہیں۔ بس اوقات جنات شیاطین گزرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی بچے، بچی، عورت کو، تو ان کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ اس نظر کی وجہ سے وہ بچے، وہ خواتین، وہ لڑکیاں، عورتیں یا وہ مرد، نوجوان لڑکے بیمار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی تو ان کی طبیعتوں میں خرابی پیدا ہونے لگ جاتی۔ اس لیے ہر حال میں نظر سے حفاظت کی دعاؤں کا ضرور معمول بنانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول پوری زندگی بھر کا یہ رہا کہ صبح شام معوذتین یعنی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین دفعہ پڑھ لیں اور صبح شام پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ملنے کا معمول تھا۔ تو اس لیے اس کا بھی عمل رکھنا چاہیے، خود بھی پڑھے اور جو بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، اور جو دودھ پینے دودھ کے بچے ہیں، گود کے بچے ہیں، ان کو بھی پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے ان کے جسم پر پھیر لیا کریں، خود بھی یہ عمل کر لیں اپنے اوپر بھی۔ اسی طرح ایک اور دعا حدیث کے اندر بھی آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کی بھی تلقین کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اگر جو بچے بڑے ہوتے تو ان کو یہ باقاعدہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اور نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر یہ ڈال دیا کرتے تھے تاکہ حفاظت ہو۔ یہ نظر سے حفاظت کے بھی کلمات اور دعائیں ہیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے، احادیث میں اندر اس کا بھی ذکر آیا ہے، یہ بھی نظر وغیرہ سے حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اسی طرح خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات حسنین پر یہ کلمات پڑھتے ہوئے دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور بعض روایات کے اندر سورہ قلم کی آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وما هو الا ذکر للعالمین. یہ آیات بھی 7 دفعہ پڑھ کر دم کرنے کا معمول تھا کہ جس پر نظر ہوئی ہے 7 دفعہ پڑھ کر اول و آخری درود شریف پڑھ لے تو 7 دفعہ پڑھ کر یہ آیات پڑھ کر دم کر لیا جائے. اللہ جل شانہ نظر کو ختم کر دیتے ہیں، نظر سے حفاظت کر لیتے ہیں. بعض روایات کے اندر کچھ اور کلمات بھی آتے ہیں. حضرات حسنین پر دم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اللہم ذا الفضل العظیم والمن القدیم والوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من اعین الانس وانفس الجن. عاف الحسن والحسین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات حسنین کا نام لیتے. اگر آپ پڑھیں تو اس بچے کا نام لے لیں. اس کے بعد عافی کے بعد جس بچے پر دم کرنا ہو، بہت ساروں پر کرنا ہو تو سب کے نام لے لیں. عافی زید مثال کے طور پر، عافی خالد، بکر، جو بھی نام ہے. تو عافی الحسن والحسین من اعین الانس وانفس الجن. یہ کلمات ہیں جو نظر سے حفاظت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے گھریلو ٹوٹکے مرچیوں وغیرہ کے جلانے کی عموماً گھر کی خواتین کرتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطے کہ ان کو سنت نہ سمجھا جائے، تو اس پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.